سلام سامعین، ابن صفی مرحوم کی جو تصانیف کا سلسلہ آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر اپلوڈ ہونے کا شروع ہوا ہے، اسی میں اب یہ حمید اور فریدی کی ناول لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں جو بے حد دلکش داستان ہے اور اپنے نام ہی کی طرح عجیب ہے۔ اس کا نام ہے مونچھ مونڈنے والی۔ جیسیکا ایک بے حد ذہین سی لڑکی ہے، آخر مونچھ مونڈنے کے پیچھے کون سی کہانی ہے؟ ہر ناول کی طرح اس میں بھی فریدی اور حمید کی دلکش نوک جھوک دلوں کو موہ لیتی ہے اور اپنے آپ ہی مسکرانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ زیادہ وقت صاف نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1، مونچھ مونڈنے والی۔ سرجنٹ حمید کی اکتاہٹیں اپنی انتہائی منزلیں طے کر رہی تھیں۔ حمید بے حد اکتایا ہوا تھا۔ اچھا، یہ اس زمانے کی ہے جب حمید اور فریدی کو کیپٹن اور کرنل کے جو آنر تھے وہ نہیں ملے تھے تب تک، تو یہاں پہ حمید سارجنٹ ہے اور فریدی انسپیکٹر ہے۔ حمید بے حد اکتایا ہوا تھا۔ وہ صبح سے ہی منہ باندھے ہوئے گھر میں پڑا تھا، کوئی تفریح ہی نہیں تھی، کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، اور فریدی اس کے اوپر تو جیسے اسٹڈی کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ ہر وقت لائبریری میں گھسا رہتا تھا اور اس نے یہ حکم میں دیا ہوا تھا کہ کوئی اس سے غیر ضروری بات نہ کرے۔ مسٹر کیو والے کیس سے فرصت پانے کے بعد اس نے 3 ماہ کی چھٹی لی تھی، لیکن حمید بڑا خوش ہوا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ چھٹی فریدی نے بقول حمید کے صرف صاف کرنے کے لیے ہی لی تھی، کیونکہ اسے تو کہیں جانا ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے فریدی کے لیے سب سے بڑی تفریح مطالعہ تھا۔ اس لیے جب فریدی نے اپنی لائبریری کی راہ لی تھی تو اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ ممکن ہے کہ وہ شام دوسروں کے لیے حسین رہی ہو، لیکن حمید اس کے لیے تو بالکل ایسے ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے جلوں میں کفن اور کافور کی ٹھنڈک لے کے آئی ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے رنگین کس طرح کرے۔ فلموں سے تو اس کی طبیعت بیزار ہو گئی تھی۔ وہی گھسے پٹے پلاٹ، وہی پرانی ریڑیں ٹیٹھیں، ایک لڑکا اور لڑکی جن کا ایک دوسرے پہ عاشق ہو کے شادی کے لیے ادھار کھانا ضروری، لڑکے یا لڑکی کے والدین کی ناراضگی برحق، ایک عدد ولن کی خرمستیاں یا مست خوریاں، جو بھی تھا لازمی، ایک بے ہنگم سے اور چند قسم کے کامیڈین کی موجودگی ضروری، اس پر سے غزلوں اور گیتوں کے رد ولادت اور رحلت پہ ہیروئن کی غزلیں جو عموماً سیاہ لباس اور گلیسرین کے آنسوؤں کے ساتھ ہوتی تھی، قصاب کی چھری سے کم نہ تھے۔ دیکھو تو دیکھو، نہ تو ٹکٹ کے داموں سمیت جہنم میں جاؤ۔ یہاں پر ہم کہیں گے کہ اتنے سالوں میں بھی کچھ بدلا نہیں ہے۔ رہ گئے ہالی ووڈ کی فلم، تو ان کا تو بھائی کیا ہی کہنا، ٹانگوں کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ پلاٹ ٹانگے، سینیریو ٹانگے، اسکرین پلے ٹانگے، مقاصد بھی ٹانگے، نتیجے کے طور پہ صرف یکے ٹانگے والوں کی ہی چاندی تھی، اور شریف قسم کے طالب علم اپنی مدد آپ کرنے کے صلے میں پیتل کی طرح زد۔ حمید نے جھنجلا کے صبح سے اخبار کے پنے پلٹنے شروع کیے تھے۔ اسے توقع تھی کہ شہر میں شاید کہیں نہ کہیں کوئی تفریحی پروگرام ضرور ہوگا، وہ مل ہی جائے گا۔ آخر اسے ہوٹل ڈی فرانس کے تفریحی پروگرام پہ ایک نظر پڑ گئی۔ حمید نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر وہ خوب تیار شیار ہو کے باہر نکلا تو برآمدے میں فریدی سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ کیوں بھائی، کہاں؟ فریدی نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ خود ایک نیچی سی آرام کرسی پہ نیم دراز تھا اور بائیں طرف ایک پائی کے اوپر زرد رنگ کے کور کا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ حمید بھنا کے پلٹا۔ میں نے آپ کو سینکڑوں بار سمجھایا ہے کہ دیکھیے ٹوکا مت کیجیے۔ اچھا، شامت آئی ہے؟ فریدی نے کتاب بند کر کے میز پہ رکھ دی۔ جی نہیں، جا رہی ہے، حمید نے لاپرواہی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ فریدی اسے گھورتا رہا، پھر کتاب اٹھا کے دوبارہ اس پہ نظر جما دی۔ پہلے حمید نے سوچا تھا کہ باہر نکل کے کیڈی نکال لے گا، لیکن اب وہ پیدل ہی چلا جا رہا تھا۔ جھنجلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی، اور اسی جھنجلاہٹ کے تحت وہ سوچ رہا تھا، اب فریدی ناقابل برداشت حد تک خشک ہو گیا ہے، کم از کم اب تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ او بابا، آپ کو اپنا پتھریلا پن مبارک ہو، آخر آپ دوسروں کی جان کو کیوں آ جاتے ہیں؟ گھسے رہیے لائبریری میں، کون منع کرتا ہے، لیکن دوسروں کو تو زندہ رہنے دیجیے۔ وہ یہی سب سوچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہوٹل ڈی فرانس کی رقص گاہ ہمیشہ کی طرح پر رونق نظر آ رہی تھی۔ چوبی فرش کے دونوں طرف گیلریز میں ابھی کچھ میزیں خالی تھیں، تو حمید ایک اچھی سی میز تلاش کر کے بیٹھ گیا۔ اچھا،
اچھی میز اس لیے تھی کہ قریب ہی کی ایک میز پہ کافی حسین لڑکی ایک انتہائی بے ڈھنگے اور بدصورت مرد کے ساتھ بیٹھی شاید شیری یا پورٹ پی رہی تھی۔ حمید کی آمد پر اس لڑکی نے ایک اچٹتی سی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ حمید نے سوچا کہ اسے اپنی طرف متوجہ کرے، کیونکہ اس کے لیے یہ کھلی ہوئی توہین تھی کہ کوئی اس کو ایک نظر دیکھ کے دوبارہ نہ دیکھے۔ میز پہ مینیو نہیں تھا تو اس نے ویٹر کو اشارے سے بلایا۔ آج کیا ہے کھانے میں؟ سبھی کچھ ہے جناب، مٹن چاپ، برین چاپ، مٹن کٹلیٹ، اسٹیک، میکرونی، پڈنگ، نوڈل۔ میں تم سے موسم کا حال نہیں پوچھ رہا ہوں، حمید بگڑ کے باواز بلند بولا تھا۔ لڑکی چوک کے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جی 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 جناب، ویٹر گھبرا گیا تھا۔ ارے میں پوچھتا ہوں تلے ہوئے چوزے ہیں کیا؟ حمید بھنا کے بولا۔ جی جی، چکن روسٹڈ، رولڈ گولڈ۔ یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ رولڈ گولڈ نہیں، چکن روسٹڈ۔ ویٹر بھی زور سے بولا۔ تو لاؤ نا ایک پلیٹ، جھک مارتے ہو۔ لڑکی اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگی اور بولی، بیچارہ بہرا معلوم ہوتا ہے۔ ویٹر چلا گیا اور حمید کا مقصد وہ تو حل ہو گیا تھا، اس نے یہ حرکت کی ہی اسی لیے تھی۔ لڑکی آہستہ آہستہ کچھ دیر میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ جتنی بھی میزیں تھیں وہ بھرنی شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر آ گیا۔ یہ پروگرام کس وقت شروع ہونے والا ہے؟ اس نے ویٹر سے پوچھا تھا۔ 8 بجے سے۔ 8 بچے ہیں؟ حمید بگڑ گیا۔ 8 ہوں، 8000 ہوں، ارے مجھ سے کیا، میں وقت پوچھتا ہوں، آپ بچوں کی تعداد بتاتے ہیں۔ ارے بھائی، کس دیہات سے آ گئے ہو؟ لڑکی پھر ہنسنے لگی تھی اور ویٹر نے برا سا منہ بنایا۔ 8 بجے صاحب، 8 o'clock شارپ، ویٹر زور سے بولا تھا۔ اچھا تو ایسے بولو نا، حمید نے کہا اور اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ بہرا ہونا بھی ایک عذاب ہے، لڑکی اپنے ساتھی سے کہہ رہی تھی۔ کتنا دلکش نوجوان ہے، لیکن اس ایپ نے اس کی شخصیت ہی برباد کر دی ہے۔ حمید سر جھکائے کھانے میں مشغول رہا تھا۔ لڑکی کے ساتھی نے کوئی تبصرہ دوسرا چھیڑ دیا تھا۔ لڑکی واقعی دلکش تھی اور حمید یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے کس طرح جان پہچان پیدا کرے۔ ذرا دیکھو ادھر، اچانک لڑکی نے اپنے ساتھی سے کہا تھا۔ حمید سمجھا کہ شاید اشارہ اس کی طرف ہے، لیکن اس نے جب کنکھیوں سے دیکھا تو لڑکی اپنے کچھ فاصلے پہ بیٹھی ہوئی ایک میز کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ آدمی اپنی میز پر تنہا تھا۔ ظاہری حالت سے کافی معزز اور دولت مند بھی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی چہرے پہ بڑی بڑی سے مونچھیں بھی تھیں، آنکھیں روشن تھیں اور کشادہ۔ وہ کبھی کبھی کنکھیوں سے اس عجیب و غریب جوڑے کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ میرے خیال سے تو یہ مونچھ ہمارے پیمانے کے مطابق ہے، لڑکی نے اپنے ساتھی سے کہا تھا۔ ہے تو، لیکن بھیا مجھے اس مکھی مار کام سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے۔ ہوش میں ہو یا نہیں؟ لڑکی اسے گھورنے لگی تھی۔ اس کا ساتھی کچھ نہیں بولا تھا۔ گفتگو بڑی عجیب تھی تو حمید کو چوکنا ہونا ہی پڑا۔ تم جانتے ہو نا کہ مجھے غصہ بھی آ سکتا ہے، لڑکی اپنے ساتھی سے پھر بولی تھی۔ ارے بھائی میں نے انکار نہیں کیا۔ پھر وہ دوسری طرف منہ پھیر کے بیٹھ گیا تھا اور ادھر وہ لڑکی بڑی مونچھوں والوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتی اور مسکراتی۔ بڑی مونچھوں والا بھی چپکے مسکرایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا ساتھی اٹھ کے کہ میں باتھ روم جا رہا ہوں کہہ کے نکل گیا تھا۔ اب تو لڑکی نے کھلم کھلا اس بڑی مونچھ والے کو اشارہ کرنا شروع کیا اور جب رقص کے لیے موسیقی شروع ہوئی تو اس نے اشارہ کیا اور دونوں ہی 24 فرش پہ رقص کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ حمید نے دیکھا کہ وہ دونوں ہی بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ لڑکی کا ساتھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور حمید محسوس کر رہا تھا کہ وہ تو بڑے گھاٹے میں رہا۔ حال میں اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس نے ایک ایسا انتخاب کر لیا جو 34-35 سال کی کم سے کم عورت تھی۔ اس کی طبیعت کافی بیزار تھی۔ وہ اپنی ہم رقص سے گفتگو کے مواقع ٹال رہا تھا۔ پھر وہ اسی طرح رقص کرتے ہوئے اس لڑکی اور اس بڑی مونچھ والے کے قریب میں آ گئے۔ وہ لڑکی اس سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی آنکھیں تو بڑی حسین ہیں۔ ہاں آپ مجھے بنا رہی ہیں؟ نہیں میں سچ میں کہتی ہوں۔ ارے کاش ہم رات بھر اسی طرح ناچتے رہیں۔ اور وہ آپ کے ساتھی کہاں گئے؟ ارے ہوگا کہیں پی رہا ہوگا شراب، اور اب وہ رات بھر گھر کی طرف نہیں آئے گا۔ گھر کی طرف؟ ہاں وہ میرا شوہر ہے، اپنے کو انتہائی شریف ظاہر کر کے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن یہ تو میرا دل ہی جانتا ہے کہ وہ کئی بوتلیں کیسے ایک ہی نشست میں خالی کر دیتا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، واقعی آپ کے ساتھ تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی مونچھ والے نے کہا تھا، اور پھر موجودہ سوشل نظام کی برائیوں سے متعلق وہی رٹے رٹائے جملے دہرانے لگا تھا۔ لڑکی پھر بولی، اور اب وہ رات بھر غائب رہے گا۔
ایک بات بتائیے، کیا ہم گھر چلیں؟ ارے ضرور ضرور، آپ جیسی حسین لڑکی اور یہ ظلم، مجھے تو بڑا برا لگ رہا ہے۔ میں آپ کچھ کہیں تو اس کے پنجوں سے نجات دلوا سکتا ہوں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر وہ رات بھر نہیں آتے ہیں تو کیا انہیں ہمارے مشاغل کا علم بھی نہ ہوگا؟ ارے نہیں ہوگا، وہ شاید اب یہاں موجود بھی نہ ہو، 2-1 بوتلیں خرید کے کہیں پہ پڑا ہوگا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کی جیب ضرور کاٹے گی۔ اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان دونوں کا تعاقب کرے گا۔ ادھر اس کی ہم رقص بڑی دیر سے گفتگو پر آمادہ کرنے کی اسے کوشش کر رہی تھی اور وہ بدستو بہرا بنا ہوا۔ آپ بہت اچھا ناچتے ہیں، ہم رقص بولی تھی۔ جواب میں حمید نے کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، 8:10۔ کیا؟ ہم رقص اس کی حیرت سے بولی۔ نہیں، گھڑی تو ٹھیک چل رہی ہے، حمید نے معصومیت سے کہا۔ شاید آپ اونچا سنتے ہیں۔ 3 بھائی ہیں، حمید نے کہا اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ارے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ارے میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، وہ زور سے بولی۔ پھر کیا کہا تھا؟ ارے میں نے کہا تھا آپ بہت اچھا ناچتے ہیں۔ ناشتے کا وقت؟ ارے یہ بھی کوئی ناشتے کا وقت ہے؟ حمید پھر بولا۔ لڑکی پھر ہنس پڑی تھی۔ ارے کیا آپ بچپن سے بہرے ہیں؟ آخر میں وہ جھنجھلا کے چیخی۔ کہاں ٹھہرے؟ کون ٹھہرے ہیں؟ حمید نے پھر سنجیدگی سے کہا۔ ارے ٹھہرے نہیں، بہرے۔ حمید اسے گھورنے لگا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا، جی ہاں میں بہرا ہوں، لیکن آپ کو اس طرح میرا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ارے بھائی میں نے کب مذاق اڑایا؟ خیر جو بھی ہو، جو دل چاہے آپ کہیے، میں تو بڑا بد نصیب ہوں۔ ارے نہیں، آپ تو خواہ مخواہ ہی اداس ہو رہے ہیں، اس کی ہم رقص نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ ارے میں واقعی بڑا بد نصیب ہوں، اسی عیب کی وجہ سے میری آج تک شادی نہ ہو سکی۔ ارے شادی کریں گے آپ؟ لڑکی ہنس کے بولی تھی۔ جی ہاں، دادی کا انتقال ہو گیا، حمید نے رونی سے صورت بنا کے کہا۔ بڑی نیک تھی بیچاری۔ ہم رقص پھر ہنس پڑی تھی۔ آپ کو غمناک تذکروں پر ہنسی آتی ہے؟ حمید پھر سے بگڑ گیا۔ ارے آپ تو نہ جانے کیا الٹا سیدھا سنتے ہیں، وہ پھر جھنجلائی۔ پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ ارے بھائی میں نے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ تو کہا تھا، اور یہ اچھی رہی، واہ واہ، کیا خدا نے مجھے اس لیے بہرا کیا تھا کہ لوگ مجھے تنگ کریں؟ ارے بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ رقص گاہوں میں نہ آیا کریں۔ کیوں؟ ورنہ کسی دن کوئی لڑکی آپ کی مرمت کر ہی دے گی، محبت کر دے گی۔ ارے میری ایسی قسمت کہاں، جہنم میں جاؤ۔ عورت بڑبڑائی تھی۔ نہیں، پہلے آپ اپنا نام بتائیے، پھر میں آپ کو اپنا نام بتاؤں گا۔ ارے میں کس مصیبت میں پھنس گئی، اس نے پھر آہستہ سے ہی کہا تھا۔ خیر نہ بتائیے، میرے نصیب ایسے کہاں کہ میں آپ کا نام جان سکوں۔ اور جھلا کر ایک جھگولا دے کے اس کی گرفت سے نکل گئی۔ وہ آگے گئی تھی اور حمید اس کے پیچھے تھا۔ وہ پھر ایک کرسی پہ جا کے ٹک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اس پر جھکتا ہوا بولا۔ ارے چھوڑو میرا پیچھا، اس نے بگڑ کر کہا تھا۔ حمید اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا طبیعت خراب ہے آپ کی؟ ارے بھائی کچھ نہیں، میرا پیچھا چھوڑ تو سیدھا توڑ دوں۔ کیا توڑ دوں میں؟ عورت نے جھلا کے اپنے دونوں ہاتھ پیشانی پہ مارے۔ سر توڑ دوں؟ حمید کھسیائے ہوئے انداز میں ہنس کے بولا۔ ارے نہیں، آپ تو مذاق کر رہی ہیں۔ وہ اچھل کے کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر تک حمید کو شعلہ بار نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکلنے لگی جیسے اس کے اوپر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ تیزی سے مڑی اور دروازے سے نکل گئی۔ اب حمید کے ہونٹوں پہ بڑی عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے جیب سے پائپ نکالا اور کرسی کی پشت سے ٹک کر تمباکو بھرنے لگا۔ وہ دونوں ابھی بھی رقص کر رہے تھے، حمید انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو وہ ضرور سے ان کا تعاقب کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا تھا اور وہ دونوں بھی گیلری میں لوٹ آئے تھے۔ میں ذرا اسے دیکھ لوں، لڑکی اٹھتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی عدم موجودگی میں بڑی مونچھوں والا بار بار اپنا پہلو بدل رہا تھا، لگتا تھا وہ بے چین تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی واپس آ گئی تھی۔ چلیں؟ بڑی مونچھوں والا بے یقینی سے بولا تھا۔ ہاں بالکل چلیں۔ لڑکی نے سر کی خفیف سی جنبش دی تھی اور بولا بھی تھا۔ حمید انہیں باہر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر آ گیا تھا۔ وہ کئی ٹیکسیاں یہاں پہ کھڑی تھیں، وہ دونوں ان میں سے ایک میں بیٹھے اور حمید بھی ایک ٹیکسی پہ بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، اس ٹیکسی کا تعاقب کرنا ہے لیکن ذرا فاصلے سے، پولیس۔ یہ کہہ کے وہ بیٹھ گیا تھا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ داستان آپ کو بے حد پسند آئے گی، تو اس کے اگلے حصے کے لیے ضرور اپنا نوٹیفیکیشن بٹن آن کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، شیئر ضرور کریں، اور
کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول، کیسی ہونے والی ہے، آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے، اور جو اب تک پچھلی ناولز اپلوڈ ہو گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ فیڈ بیک ضرور دیں، کامنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں. شکریہ.